ہم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے برے وقت میں اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ غلط راستے کو چن لیتے ہیں، اس میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھیں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، کسی بھی حال میں اسی کی رسی کو نہ چھوڑا جائے۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائیں گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں اور صبر اور شکر میں ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ، ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم نے اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمان اور زمین کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہمارے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں، اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اس سے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا مانیں، پھر کتنا ہی برا اور کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے اور صبر و شکر لب پہ رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ ما زلت أزجي رجايا يا